जन्नत के पत्ते, तुम हमारी बात मान लेती, सिकंदर से तलाक लेकर हमारे साथ चलती, तो हम तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाते और उसे सर उठाकर जीने के काबिल बनाते। लेकिन अगर तुम हमारी बात यूँ रद्द करोगी तो हम भी कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। फुरकान मामू का अंदाज दो टोक और मज़ीद सख्त हो गया था। वो तुर्की फतह हासिल करने आए थे ताकि जब बहन को अपने साथ वापस ले जाएं तो सर उठाकर लोगों से कह सकें कि उन्होंने एक काबिल नफ़रत आदमी को अपने ख़ानदान से निकाल फेंका, और फिर बहन भांजे के सर पे हाथ रखने पे उन्हें तहसीन और तमगे भी मिल जाएं। मगर मम्मी को अपने और अपने बेटे के लिए ये मज़लूम तुरहम अमेज़ किरदार मंजूर ना था। वो सर उठाकर जीना चाहती थी। पहले भी आपने कब मेरा साथ दिया, जो अगर अब नहीं देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तुम रिश्तों को खोकर पछताओगी। मैं रिश्तों को जान कर भी पछता रही हूँ भाई। कितने ही सियासतदान हैं जो मुल्क से गद्दारी करके बाहर चले जाते हैं, मगर उनकी वापसी पे आप ही उनको वोट देते हैं क्योंकि वो अमीर लोग होते हैं। हम आपकी नज़रों में मायूब इसलिए हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हमारे पास तुर्की में लंबी चौड़ी जायदाद नहीं है, कोई बहुत ऊंचा सोशल स्टेटस नहीं है। अगर होता तो आप कभी हमसे यूँ कतई ताल्लुक़ ना करते। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रहोगी तो इज़्ज़त से रहोगी? नहीं, तुम हमेशा मायूब ही रहोगी, एक मफरूर कौमी मुजरिम की बीवी बनकर जलील होगी हमेशा। फुरकान मामू गुस्से से उठ खड़े हुए। सुलेमान मामू भी साथ ही उठे। उनके चेहरे से आया था कि वो बड़े मामू से मुत्तफिक हैं। अलबत्ता उनको इस तरीक़ाकार से इख्तिलाफ था, लेकिन वो कुछ भी करने से कासिर थे। और तुम, बड़े मामू की नज़र किचन के दरवाजे में खड़े एक दुबले पतले लड़के पे पड़ी तो उन्होंने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ इज़्ज़त से जी सकोगे? कभी नहीं। तुम जलील होगे, तुम ख़वार होगे, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम पे एक शर्मनाक धब्बा है। तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकोगे। तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारा सर हमेशा शर्म से झुकाता रहेगा। तुम कुत्तों की सी ज़िंदगी गुजारोगे, कभी भी इज़्ज़त और वक़ार से अपने मुल्क का रुख नहीं कर सकोगे। वो गुस्से में बोलते कांपने लगे थे, और काम तो उसका दिल भी रहा था। वो बहुत हरासा सा दरवाजे को मजबूती से पकड़े खड़ा था। बस करें भाई, मेरे बेटे को यूँ टॉर्चर मत करें। उसने अपनी माँ को अपने सामने आकर खड़े होते देखा। उसका कद अपनी माँ से ज़रा सा ऊंचा था, फिर भी वो उसके सामने एक ढाल थी। क्यों? इसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना गलत फ़ैसला किया। मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया था जो तुम्हारे बेटे के लिए अपने मुल्क इज़्ज़त से लौटने का वाहिद रास्ता था, मगर वो तुमने ठुकरा दिया। तुमने अपनी ज़िद की वजह से उसकी ज़िंदगी भी जहन्नम बना दी है। मैं उसकी ज़िंदगी जहन्नम नहीं बनने दूंगी। सुना आपने? ये सर उठाकर जिएगा। ये मेजर अहमद का पोता है। ये उन्हीं की तरह फ़ौज में जाएगा। मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद भेजूंगी अपने बेटे को फ़ौज में, और आप देखिएगा एक दिन मेरा बेटा सर उठाकर जिएगा। उसने अपनी नर्म हो माँ को अपने सामने ढाल बनकर कहते सुना। फ़ौज माई फुट। फुरकान मामू ने मेज़ पे रखा अपना सिगरेट लाइटर उठाते हुए इस्तेहज़ाइया सर झटका। तुम भूल रही हो ज़ुबीन, तुम्हारा बेटा गद्दार का बेटा है, और गद्दार के बेटे को फ़ौज में कभी नौकरी नहीं मिलती। अरे वो तो छावनी के करीब भी नहीं पटकने देंगे, इसलिए ऐसी कोशिश भी मत करना। और अगर करने के बाद बेइज्जत करके निकाले जाओ तो मदद के लिए मेरा दरवाज़ा ना खटखटाना। बात करते हुए उन्होंने अपने शोला बार निगाहों का रुख जहान की तरफ किया, जो बिल्कुल दम साधे उन्हें देख रहा था। फिर उसी तरह अंगुश्त शहादत उठाते हुए उन्होंने उसे इन आखिरी अल्फाज में मुतनब्बे किया जो एक उम्र उसके जहन में घूमते रहे थे। तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। अब जब तुम्हें मदद चाहिए हो तो हमारे पास मत आना, हमारा दर मत खटखटाना। लेकिन मुझे यकीन है तुम बहुत जल्द पछताओं का शिकार होकर हमारे दरवाजे पर ज़रूर आओगे। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। मलाल ज़दा से सलमान मामू भी उनके पीछे हो लिए। मम्मी सर हाथों में लिए सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गईं, और वो इसी तरह बुत बना किचन की चौखट पर खड़ा रहा। फुरकान मामू के अल्फाज ने उनका अंदर बाहर तोड़ कर रख दिया था। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती, कुत्तों की सी ज़िंदगी गुजारने की बद्दुआ।
ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا، پاک اسپائی بننا تو پھر دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے، دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنا کام نپٹاتے رہتے۔ وہ بہت تکلیف کے دن تھے، مگر ممی روئی نہیں، انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ بڑھا لیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی تو وہ بہت ہی قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک اسپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے تھے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزر گیا تھا، باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، کھلی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد دور پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے، ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ ذرا دور رکھی کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی گئی کدھر؟ احمد پہ جھنجھلا کر کہہ رہے تھے۔ جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پہ پھسل گئیں جو مقفل تھا، یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابھی اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی سر، بس احمد بے آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں۔ جی بس ایک منٹ۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیاں ہو رہے تھے۔ سر، اس نے انگلی کی پشت سے دروازہ بجایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ میں مدد کروں؟ کیا؟ ان کے چہرے پر الجھن در آئی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کے کی ہول کو انگلی سے چھو کر کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، ساری کٹر پٹر متحرک بات سب ٹھہر گیا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالی، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دیں۔ آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔ وہ تینوں نفوس جیسے دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نچلا ہونٹ دان میں دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا، جیسے موسیقی کا کوئی ردم ہو۔ چند لمحے سرکے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا۔ 1 منٹ اور 11 سیکنڈ لگے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی، شاپ پر اس طرح کا سیف کھولنے میں اسے 50 سے 55 سیکنڈز لگتے تھے۔ اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر تھے۔ سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا۔ اوہ ہاں، وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے اٹھے۔ تمہارا شکریہ، ینگ مین۔ ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کہ کرسی پر بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں جہان سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ ہے۔ احمد میرے دادا کا نام تھا، میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں۔ مگر آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟
بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پتھل سی ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس سے اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل رؤوف گیلانی۔ شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پہ ایک نکاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے۔ شاید بیمار تھے۔ اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا، تھکن زدہ بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں۔ سارے چارجز ہٹ گئے ہیں۔ میرے بچے پھر سے سر اٹھا کے جینے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے ان کی زندگی کے کئی برس برباد کر دیے، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔